ہیں، اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی. جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھیں، یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے، سب ساتھ ہوتے گئے. مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا. ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے. 10,000 کی تعداد. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے، حضرت عمر بڑے بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے. حضور یہی فرما رہے تھے، اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے. میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا. عزیزان گرامی، 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر. اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی، سب تتر بتر ہیں. اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ سامان تھا، بلکہ بڑے بڑے رئیس، ان کے سردار جتنے گرو گھنٹال تھے وہ اسی جنگوں میں مارے گئے تھے. ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں ہے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے سردار مرے ہوئے تھے. جو کچھ بچی کچی جماعت کو لے کر چلنے والے ابو سفیان، اور ابو سفیان حضرت عباس کا خاص دوست تھے. حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں. حضرت عباس ابو سفیان سے کہتے ہیں میں تیرا کام کراتا ہوں. مکہ میں ابو سفیان کو ساتھ لیے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ آئے نہیں، 35 کلومیٹر دور ہے. حضرت عباس رات کے وقت ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے. چل رسول اللہ کے پاس تجھے سامنے کر دیتا ہوں، جتنا کیا گیا ہے سب ہے وہ معاف کر دیں گے. ابو سفیان جنگ بدر میں سامنے ہے، احد میں سامنے ہے، خندق میں سامنے ہے، ہر جنگ میں حضور کے سامنے ہے. ابو سفیان خالی جنگ کرنے والے نہیں بلکہ سب کو ابھارنے والے. اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت عباس لے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے محمد عربی پر، چلو چلتے. ابو سفیان ساتھ آ گئے. رات کا وقت تھا، قافلہ پڑاؤ کیا ہے رسول اللہ کا، دوسرے دن مکہ میں داخل ہونے والے. حضرت عباس جیسے ہی آ رہے تھے، کیونکہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے، آ رہے تھے ابو سفیان کو لے کر کے حضور کے خیمے پہنچنے والے تھے. اس سے پہلے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. بچ بچا کر کے تو آئے تھے، حضرت عمر دیکھ لیے خیمے سے باہر آئے، جلال کے ساتھ ایک ایسا اعلان کیا کہ پورے خیمے میں لوگوں کی نیند اڑ گئی. کہا کہ یہ کافر کو کہاں سے لایا گیا ہے، اس عظیم دشمن رسول کو کہاں سے لایا گیا ہے. حضرت عباس نے کہا جلدی چلو رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو عمر چھوڑے گا نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے. ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے آ گئے. کہا یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کرنا ہے، آج آخری وقت ہے، آپ بتا دیں میں تلوار لے کر کے آیا ہوں، اب ابو سفیان دوبارہ مکہ نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا عمر تلوار نیچے رکھو، تلوار نیچے کرو. تھوڑی دیر رکا، حضرت عباس سے پوچھا کس لیے آئے. کہا یا رسول اللہ ابو سفیان صرف امن کی آپ سے خیرات لینے آیا ہے کہ آپ امان دے دیں، کل آپ داخل ہونے والے مکہ میں ابو سفیان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کہا. حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے، ابو سفیان کو میں نے امان دے دیا اور پچھلا جو کچھ کیا تھا اس کو بھلا دیا گیا. ایک جملے میں میرے مصطفیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں مقابل میں آنے والے کو معاف کر دیا. اسی لیے تو میرے عزیزوں، ہم 1000 گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے بھی اگر کوئی امید رکھتے ہیں تو اس تاجدار مدینہ سے رکھتے ہیں جس کا دربار کھلا ہے. شاعر نے سچ کہا ہے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اسی لیے ہم پہنچتے ہیں. بریلی والے امام کی سنو، یوں ہی نہیں پکار کر کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا اور کہا جاؤ کل کے دن دوپہر میں فلاں پہاڑی کے اوپر تم کھڑے رہنا. حضور چاہتے تھے کہ ابو سفیان کو دکھایا جائے لشکر اسلام کیسے مکہ میں داخل ہو رہا ہے. ابو سفیان ایمان لائے ہوئے نہیں، اسلام قبول کیے ہوئے نہیں. دوسرا دن تھا، 20 رمضان کی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے. اللہ اکبر، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. صحابہ کرام نے
ہیں. حضور نے کئی جماعتوں میں صحابہ کو تقسیم کیا تھا. سب سے آگے اس 10,000 فوج کی جماعت میں سب سے آگے بندہ جو جھنڈا لے کر چل رہا تھا وہ صحابہ میں کوئی بہت بڑے صحابی جلیل نہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی نہیں, یہ خلفاء اجلہ صحابہ میں سے جو جلیل القدر نہیں. حضور نے اس فوج کے مقدمے میں سب سے آگے جھنڈا دے کر جس کو رکھا تھا وہ بلال حبشی تھے. حضرت بلال حبشی تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آگے رکھا تھا. مکہ والے یہ منظر دیکھیں جس بلال کے پیروں میں رسیاں ڈال کر تم کھینچتے تھے اور گرم ریت پر لٹا کر اس بلال کے جسم کو تم نے گلا دیا تھا, چربی نکل جاتی تھی, اس بلال کو تم مارتے تھے. آج وہ بلال جھنڈا اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہے, بڑھتا چلا آ رہا ہے, اور ایسے یہ چوک در چوک فوج داخل ہونے لگی. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اے محبوب, اللہ نے آپ کے خواب کو پورا کر دیا. آپ کی یہ پوری جماعت کے ساتھ آپ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں بغیر کسی خوف کے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جماعت میں تھے صحابہ کی وہ سب سے اخیر میں تھی. حضور ملاحظہ کر رہے تھے, صحابہ کو جانے دے رہے تھے. صحابہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, وطن عزیز میں آئے ہیں, چھوڑے ہوئے وطن میں آئے ہیں جہاں جائیدادیں تھی, جہاں بیوی بچے رہے, جہاں بچپنا گزرا, جہاں سب چھوڑ کر صحابہ گئے تھے. پورے 7 سال کے بعد مکہ واپس آ رہے. صحابہ کوئی مٹی اٹھاتا مکہ کی اور اپنے سروں پر ڈال دیتے, دیواروں کو بوسے لیتے, جگہ جگہ رک کر کے گھروں کو چوم لیتے تھے. یہ ہمارا وہ وطن عزیز مکہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں, سیدھے حرم کعبہ میں تشریف لائے. میرے عزیزو, یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ وہ دن ہے آج تک کے کافر اس فتح مکہ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ میرے آقا جیسے ہی آئے حضور کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا. آپ اپنے عصا مبارک کے ساتھ چلتے ہوئے آئے. آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے. دونوں صحابہ کو حضور پکڑے ہوئے سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے, خانہ کعبہ کے پاس آئے. ایک واقعہ میں بتا دوں, ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ ایک شخص تھے, حضرت عثمان غنی نہیں ہے, دوسرے عثمان ہیں, ان کے پاس رہتی تھی. حضور نے ایک دن ان سے کہا, عثمان بن شیبہ چابی دے دو, مجھے اندر جانا ہے. کہا تم جیسے دین چھوڑے ہوئے آدمی کو میں چابی نہیں دوں گا, تم خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتے. حضور کو انہوں نے منع کر دیا تھا, چابی دینے سے منع کیا, خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے سے منع کیا. حضور نے ان سے کہا, اے ابن شیبہ انتظار کر, ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا چابی دوں گا. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں آج یہ اتنا مارے جاتے ہیں, 40 لوگ نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب یہ ہجرت کر کے گئے تھے تو عثمان بن شیبہ کہتے ہیں مجھے تو لگا تھا انہوں نے ایسی ہوا میں بات کر دی ہوگی, لیکن جب فتح مکہ کے دن واپس آئے تو پھر احساس ہو گیا محمد عربی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ٹل نہیں سکتی ہے, جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. اب 10,000 صحابہ کے بیچ میں حضور خانہ کعبہ کے سامنے گئے اور پکار کر کہا, عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ چابی لے کر کے حاضر ہوئے, ایمان لائے ہوئے نہیں ہے, کافروں کی جماعت میں ہے. چابی تھی, کہا چابی لاؤ. مقابلہ کرنے کی جو طاقت نہیں, سکت نہیں, چابی لا کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو کھولا. یہ سب سے پہلا دروازہ کھلا ہے, اسلام کی فتح کی آغاز یہاں سے ہے. تاریخ اسلام کے سنہرے باب یہاں سے کھل رہے ہیں. مکہ کا دروازہ کیا کھلا, پوری دنیا کے دروازے کھل گئے. حضور اندر جاتے ہی جو آیت پڑھ رہے تھے, اپنے ہاتھ میں عصا تھا, لکڑی تھی, اور اس لکڑی کو لیتے بتوں کو جو اندر رکھے تھے گردن میں ڈال کر گراتے تھے, فرماتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور باطل کو مٹنا ہی ہے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں مولا حضور کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کا موقع عطا ہو. حق آ جائے, باطل مٹ جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 360 بتوں کو گرایا. جو وہاں پر اندر تصویریں تھی ان کو پوچھ کر صاف کر دیا.
جب پورا خانہ کعبہ ان آلائشوں سے پاک ہوا، باہر تشریف لائے اور بلال سے کہا بلال جاؤ خانے کی چھت پر، خانہ کعبہ کی چھت پر آج اذان دے دو۔ یہاں پہلی اذان ہونے والی ہے مکہ میں، پہلی اذان ہے حرم کعبہ سے۔ حضرت بلال حبشی جوش محبت میں چڑھتے چلے گئے، رسی ڈالی، خانہ کعبہ کی چھت کافی اونچی تھی، چڑھ گئے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا حضرت بلال کو یہ خیال ہی نہیں تھا، خانہ کعبہ کی چھت پر تو بڑے محبت میں چڑھ گئے، کیونکہ وہ جب مسجد نبوی سے اذان دیتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دیتے تھے۔ ہر مؤذن آج بھی کہاں منہ کر کے اذان دیتا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے دیتا ہے۔ حضرت بلال چھت پر چڑھ گئے، پھر سوچنے لگے اب منہ کس طرف کروں، کعبہ تو نیچے آ گیا ہے، میں تو چھت پر ہوں، کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ حضور کی طرف دیکھنے لگے، میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر کے اذان دو۔ اسی کو بریلی کا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور کعبہ کیا کہتا ہے؟ بریلی کے امام کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پہلی اذان ہے، بلال حبشی نے اذان دی۔ مکہ میں جتنے لوگ تھے سب پکڑ کر کے لائے ہوئے تھے، جو بڑے دنوں سے جنگ لڑتے تھے، بدر میں گئے ہوئے، احد میں گئے ہوئے، خندق میں گئے ہوئے، خیبر میں آئے ہوئے کئی لوگ تھے وہاں پر، سب کو پکڑ کر کے لایا گیا تھا، اور سب مجرم تھے، قیدی تھے آج کے، اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت چھتڑے اڑانے کا دن ہے، یہ جتنے مارے تھے سب کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں اے مکہ والوں، آج تم سب کے سب یہاں پر عاجز اور مجبور ہو کر کے آئے ہو، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ مکہ والوں نے ایک ہی زبان سے کہا انت کریم ابن کریم و اخ کریم، آپ کریم ہیں، شریف ہیں، آپ کے باپ بھی کریم تھے، آپ کریموں کے بھائی ہیں، آپ سے سخاوت کے علاوہ ہم کوئی امید نہیں رکھتے۔ حضور نے صحابہ سے کہا جو نعرہ لگا رہے ہو الیوم یوم الملحمہ بند کرو، آج چھیتڑے اڑانے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم الرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، الا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، میرے آقا نے فرمایا جاؤ مکہ والو، آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تم سب کے سب آج معاف کر دیے گئے۔ یہ پہلا اعلان تھا۔ ابو سفیان دوڑے ہوئے آئے، وہ ہندہ آئی جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، احد کے میدان میں کلیجہ چبایا تھا سینہ چاک کر کے، وہ سب آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں۔ آتے ہی عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے ایسے سخت دلوں کو موم کر دیا تھا جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے، وہ آستانہ نبوی میں آج جھک گئے، سب جھک گئے، یہاں تک کہ صفوان ایک شخص ہے بہت سخت دشمنی، جس کے باپ کا قتل ہو گیا تھا بدر میں، وہ حضرت عمیر بن وہب، ایک صحابی حضرت عمیر بن وہب جن کے بیٹے کو حضور کے پاس قیدی بنایا گیا تھا اور وہ قتل کرنے کے لیے مدینے آئے تھے حضور کا، تلوار کو زہر میں بجھا کر۔ یہ صفوان اور عمیر دونوں بہت قریبی ساتھی تھے، کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے دونوں نے مشورہ کیا تھا اور حضور کا قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب آئے تھے۔ مدینے میں آئے، حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹا میرا قیدی آپ کے پاس خیر خیریت لینے آیا۔ حضور نے فرمایا سچ بتاؤ، وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کر کے آئے ہو۔ وہ غیب دان نبی نے اتنا کہا تھا، عمیر بن وہب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لائے، اور واپس آئے تو دوست ابھی ایمان لایا ہوا نہیں تھا صفوان، وہ چھوڑ دیا۔ عمیر بن وہب کو ڈانٹنے لگا تجھ کو تو قتل کرنے بھیجا تھا، تو خود مسلمان ہو گیا۔ اب صفوان کو بہت سمجھاتے تھے لیکن سمجھتا نہیں۔ جس دن فتح مکہ ہوا اس نے کہا کہ میں یہاں ان کے سامنے قیدی اور مجبور بن کر کے رہنے سے خودکشی کرنا پسند کرتا ہوں۔ گھوڑا لے کر دوڑ پڑا، کہا کہ میں سمندروں میں جا کر کے چھلانگ لگاؤں گا اور ڈوب کے مر جاؤں گا لیکن محمد کے ہاتھ میں نہیں ہوں گا۔ اتنا کٹھور دل۔ عمیر بن وہب آئے، کہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، سوسائڈ کرنے جا رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے، کہا دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا، ہندا کو معاف کیا، سب کو، تو کون سا بڑا ہے، آ جا۔ کہا نہیں میں نہیں آ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگا کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟
میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، بدر میں ان کے سامنے، احد میں ان کے سامنے، خندق میں ان کے سامنے، مجھے معاف کریں گے؟ عمیر نے کہا معاف کریں گے، میری بات تو سن۔ کہتا نہیں مجھے یقین نہیں۔ حضرت عمیر آئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فتح مکہ آپ نے فرمایا یوم الرحمہ ہے، رحمت کا دن ہے، میرا قریبی دوست تھا صفوان، اگرچہ وہ آپ کی دشمنی میں کئی سال بتایا، ایک رحم کی بھیک چاہتا ہوں، اسے معاف کرنے کا آپ پروانہ دے دیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے معاف کیا۔ بس ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا، ہاتھ اٹھتے ہی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لب واہ ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے یا رسول اللہ۔ عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں میری بات، کہہ دوں گا آپ نے معاف کیا، مانے گا نہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس آپ کا امامہ چاہتا ہوں، آپ امامہ دے دیں اپنا، نشانی دکھا دوں گا۔ امامہ کسی کو دیا نہیں جاتا۔ حضور نے ایک کافر جو کٹر دشمن تھا اس کو بچانے کے لیے عمیر بن وہب ریکویسٹ کر رہے ہیں، فوراً اپنا امامہ شریف اتار دیا، کہا لے جاؤ۔ عمیر بن وہب امامہ شریف کو لے کر کے آئے۔ صفوان جو گھوڑے پر بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگانا چاہا تھا، کہا سن لے میری بات، میں نہیں کہتا تھا کہ وہ معاف کریں گے، میں نے جا کر تیرے بارے میں کہا انہوں نے معاف کر دیا۔ کہا کیا بات ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکال کر کے دکھایا وہ امامہ مبارکہ رسول اللہ کا جو آپ کے سر پر سجا ہوا تھا۔ صفوان سے کہا کہ یہ دیکھ انہوں نے نشانی کے لیے امامہ بھیجا۔ صفوان کا دل موم ہو گیا، کہا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا دنیا میں، میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا۔ امامہ مبارکہ کی خوشبو کیا گئی اس کے سینے میں، دوڑتا بھاگتا ہوا واپس آیا، جو سوسائیڈ کرنے کے لیے گیا تھا واپس دوڑتا ہوا آیا، حضور کے قدموں میں گر گیا۔ اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ آپ کے بار میں تو جان بچانے کے لیے گیا تھا، اب اگر یہ مار بھی دیں تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرا دل ان کے قدموں میں گر گیا ہے، اب قتل بھی ہو جاؤں ان کے ہاتھ سے تو کوئی پرواہ نہیں، خوشی سے مر جاؤں گا۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے آقا کے حکیمانہ افعال کو اگر میں ذکر کروں راتیں گزر جائیں گی، اتنا آسان نہیں تھا۔ فتح مکہ کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عمرہ فرماتے، عمرہ کے بعد فوراً آپ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو یہ اعلان فرمایا تھا اے مکہ میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں، کاش مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ مکہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہوئے، واپس مدینے آئے، یہ 7 ہجری کی بات تھی۔ اس کے بعد کچھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، دوسرے لوگوں سے جنگ حنین ہوئی ہے، جنگ تبوک ہوئی ہے، اور اس کے بعد 10ویں ہجری تھی۔ 10ویں ہجری کا پھر رمضان کے بعد ذی القعدہ 26 ذی القعدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس سال حج کرنا ہے۔ یہ حضور کا آخری حج بھی ہے، پہلا حج بھی، یعنی ہجرت کے بعد۔ اس سے 1 سال پہلے حضرت ابوبکر حضرت علی کو حج کے لیے قافلے میں امیر بنا کر کے بھیجا تھا حضور نے، انہوں نے آ کر اعلان کر دیا تھا آج کے بعد سے کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ حضرت ابوبکر حضرت علی کے اعلان کے بعد سے آج تک اسی بات پر عمل کیا جاتا ہے، حدود مکہ میں کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ 10ویں ہجری تھی، حضور نے جیسے ہی اعلان فرمایا کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے، خبر ایسی پھیل گئی، پورے عرب کے قبیلے جتنے مسلمان ہوئے تھے جوق در جوق قافلوں میں شریک ہونے لگ گئے، مدینے آ گئے۔ مدینے آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابیار علی سے اپنا احرام باندھا، جس کو آج مسجد علی کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھا۔ یہ 26 ذی القعدہ کا دن تھا، اور یہاں سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، غسل فرمایا۔ حضور نے قران کا احرام باندھا تھا، عمرہ اور حج دونوں ملا کر کے۔ اس وقت مکہ پہنچنے تک صحابہ کی جو جماعت بڑھتی گئی وہ تقریباً 1,20,000 کی تعداد تھی۔
1,20,000 کے قریب صحابہ سب جمع ہوئے. حضور کے ساتھ حج کرنا ہے، کون نہیں کرتا؟ سب جمع ہو گئے تھے. ساری ازواج مطہرات بھی حضور کے ساتھ تھیں. عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حج کے ارکان خود بنفس نفیس سکھا رہے تھے. سارے ارکان سکھا رہے تھے. طواف کس طرح کیا، حجر اسود کو کس طرح چوما، صفا مروہ پر کیا کیا دعائیں کی. صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے جا رہے تھے کیونکہ یہ شریعت بننے والی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے. ہر عمل کی حفاظت صحابہ کر رہے تھے. پھر 7 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یعنی حرم پاک میں خطبہ دیا. 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں تشریف لائے، پورا دن قیام کیا. 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آئے. عرفات کا میدان حضور کا یہ آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع، جو دستور حیات ہے سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے. حضور نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذکر و مؤنث پیدا کیا، مرد اور عورت پیدا کیا. تمہارے درمیان قبیلے بنائے گئے تاکہ تمہاری تعریف ہو تم پہچانے جا سکو. یاد رکھو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. آج کے بعد نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت ہے. اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ کے نزدیک صرف وہی معزز و مکرم ہے. عورتوں کے حقوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے ڈرو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ڈرو. باندیوں کے حقوق بتائے، مزدوروں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے متعلق بتایا، اور پھر اخیر میں فرمایا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دو. اس خطبے کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو محفوظ رکھ لو. ہو سکتا ہے آج کے بعد اس جگہ پر میں دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں. اور پھر وہ آخری آیت قرآن کی، 23 سال سے قرآن نازل ہو رہا تھا، آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا 6 پارے کی آیت ہے، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی تمام نعمتیں مکمل تم کو دے دی اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا. قرآن کی آخری آیت تھی. حضور نے فرمایا قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. صحابہ خوش ہو گئے، قرآن کمپلیٹ، دین کمپلیٹ، نظام کمپلیٹ. کسی دین میں ایسی بات آئی نہیں تھی. یہودی کہتے ایسی آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم ہر سال عید مناتے. صحابہ تو خوش تھے، دین کمپلیٹ ہو گیا. لیکن ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، غم کے آنسو تھے. صحابہ قریب گئے، کہا آج خوشی کا دن ہے، یہ عرفات کا دن ہے اور آخری آیت نازل ہوئی، قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی. رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے صحابہ تم میں سے کسی کو شاید یہ نہ معلوم ہو، آخری آیت اترنے کا مطلب دین تو کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے اب ہمارے مصطفیٰ کریم اب ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، زیادہ دن تک نہیں رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول دین پہنچانے آ گئے تھے، دین مکمل ہو گیا تو اب وہ رسول ہمارے درمیان نہ رہیں گے. صحابہ میں سب سے پہلے سمجھنے والے اس بات کو صدیق اکبر تھے. واپس حضور یعنی ذی الحجہ میں ہی 14 یا 15 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم رخصت ہو گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج تھا. یہاں پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لائے. معمول کے مطابق بات چل رہی تھی، محرم کا مہینہ گزرنے کو تھا. سفر آتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی. یہ سفر کا مہینہ تھا، طبیعت علیل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا. اے میرے صحابہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا لے لے، چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے. لیکن اس کے بندے نے دنیا چھوڑ دی، اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے. صحابہ کے سامنے حضور ایسی مثالوں میں بہت ساری باتیں بتاتے تھے.
बंदे के तौर पर हजरत अबू बकर फूट फूट करके रोने लग गए। सहाबा ने कहा, अबू बकर वो तो रसूलुल्लाह मिसाल दे रहे हैं, किसी बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। हजरत अबू बकर कहते, तुम नहीं समझते, वो बंदा कोई और नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रह जाएं या अल्लाह के पास जाएं। क्या तुम नहीं सुनते हो? रसूलुल्लाह ने वो इख्तियार कर लिया है कि वो अल्लाह के पास जाएंगे। अब यहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत शुरू हुई, तबीयत खराब हुई, बीमारी बढ़ती गई, बुखार शिद्दत से आने लगा। पूरा सफर का महीना इसी तरह गुजरा। सफर का महीना खत्म होने के बाद कई निशानियां ऐसी हैं, हुजूर कभी तशरीफ लाते और कुछ अहम बातें बताते। अंसार सहाबा को जमा किया और ऐसी बातें की कि अंसार इतना रोए थे, उनकी दाढ़ियां भीग गई थी। अंसार कहते हैं, तुम मेरे लिए ऐसी ही हो जैसे पेट में मैदा होता है, मैदे के बगैर इंसान नहीं रहता, तुम मेरे लिए ऐसी हो। अंसार सुनो, दुनिया की कौमें बढ़ती जाएंगी, अंसार घटते जाएंगे, इतने रह जाएंगे जैसे आटे में नमक की तरह, लेकिन तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने जो मुझे देखा, तुमने जो मुझे सीखा, हर चीज तुम पूरी दुनिया में पहुंचाओगे। अंसार साहबा हुजूर की ये बातें सुनते सुनते आंखों से अश्क ऐसे रवाते भीग गए थे। फिर वो दिन आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 7वीं रबीउल अव्वल या 8वीं रबीउल अव्वल शरीफ को हुजरे में गए और अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात को बुलाया, जितनी बीवियां थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त 9 बीवियां करीब थी। सबको बुलाया और कहा, क्या तुम में से किसी के पास सोना चांदी है, किसी के पास जेवरात है? साहब तमाम अज़वाज ने पूछा, क्या बात? कहा, अगर किसी के पास है तो चाहे तो सदका कर दे, खैरात कर दे। अज़वाज मुतहरात ने पूछा, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाने वाला हूं। मैं ये नहीं चाहता कि इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी जमा हो, मेरे घर में दुनिया का माल पड़ा हो। तुम चाहो तो खैरात कर दो, हराम नहीं है, पहनना नाजायज नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मौला की बारगाह में फकीराना अंदाज में जाऊं, मेरे घर में कोई दौलत ना रहे। अज़वाज मुतहरात ये खुतबा दिया और फिर कहा, देखो बारी के तौर पर मैं तुम्हारे घरों में आता था। एक दिन ज़ैनब के घर, एक दिन सलमा के घर, एक दिन हफ्सा के घर, एक दिन सफिया के घर, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना अजमईन, सबके घरों जाते थे। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम सब अपनी बारियां कुर्बान करके आयशा को देना चाहो तो सोच लो, ताकि मैं आयशा के घर आराम करूं। सारी अज़वाज मुतहरात ने देखा हुजूर की तबीयत अलील है। सबों ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को बहुत प्यार करते हैं, आयशा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सबों ने अपनी बारियां कुर्बान की। या रसूल अल्लाह, आप हमारे घर बारियों में ना आए, कोई मुज़ायका नहीं, आप आयशा के घर आराम फरमाएं। सबों ने अपनी बारियां उम्मुल मोमिनीन आयशा के लिए कुर्बान कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में ही आराम करने लगे। ये हुजरे आयशा वही है जिसको पूरी दुनिया आज सुनहरी जालियों के नाम से जानती पहचानती है। ये आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा का मकान है, हुजरे आयशा है। रसूलुल्लाह उसमें आराम करते रहे। 2 दिन ऐसे गुजरे, हुजूर मस्जिद नबवी में नहीं आए, सहाबा को नमाज पढ़ाने नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इमामत के लिए आगे कर दिए, तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाते थे। सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। मैं रिवायतें पढ़ता हूं, गम से निढाल हो जाता हूं। 14 सदियों के बाद आज जब कभी बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, यह हदीस बयान करने वाले सहाबी कहते हैं, एक दिन मगरिब की अजान हुई, बिलाल हबशी ने अजान दी और उसके बाद इकामत हो गई। अबू बकर सिद्दीक पढ़ने लगे, हर जमात कायम होती। सहाबा कहते हम टकटकी बांध कर हुजूर के कमरे की तरफ देखते थे। हुजरे का दरवाजा खुलेगा, दरवाजे से पर्दा हटेगा, आफताब रिसालत बाहर आएंगे। हमारी भीगी आंखों को एक तमन्ना लेकर के देखते थे, करार आ जाएगा, चैन आ जाएगा, लेकिन हुजूर ना आए। 2 दिन ना आए। मगरिब की अजान, जमात खड़ी हो गई। अबू बकर सिद्दीक इमामत के लिए आगे बढ़े थे। अचानक कहते हैं, पर्दा हटा, हुजरे का पर्दा हटा, सहाबा नमाज में है, हाथ बांधे हुए हैं। जैसे ही पर्दा हटा, सबके चेहरे फिर गए, किबला इस तरफ है, हुजूर का हुजरा इस तरफ है। सब सहाबा फिर गए नमाज के हालत में।
صحابہ کہتے ہیں انقریب ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے, آزمائش میں مبتلا ہوتے. سب دیکھنے لگ گئے اور سب کے سب آواز کرنے لگ گئے, بلند ہو گئی آوازیں. ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. لیکن ایک روایت بھی مجھے بتا دو, کسی نے کہا ہے کہ ان کا چہرہ پھر گیا تو ان کی نمازیں خراب ہو گئی, ان کی نمازیں ٹوٹ گئی. ہمارا چہرہ قبلے سے پھر گیا, نماز ٹوٹ جائے گی. صحابہ ہیں قبلے سے چہرہ پھیر کر کے حضور کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے, نماز کسی کی ٹوٹی نہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. صحابہ کعبے کا کعبہ دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن آ تو رہے تھے لیکن کیفیت ایسی تھی. دو صحابہ قریب گئے اور کندھوں پر حضور نے ان کے ہاتھ رکھا. حضور کے پیر زمین پر لگ نہیں رہے تھے اور زمین پر پیر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مسجد میں آئے. کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنی جماعت صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں بلکہ دیکھتا رہوں. بار بار مجھے یہ خواہش ہے کہ میں نماز کی جماعت دیکھتا رہوں, نماز کی جماعت دیکھتا رہوں. اس بیماری کی شدت میں وہ رسول صحابہ کی جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے آ گئے. ہے مسلمانوں, بستروں پر سونے والوں, نمازوں کو ویران کرنے والوں, مسجدوں کو اس طرح ویران کر رکھنے والوں, کبھی اس رسول محترم کا خیال کیا میرے آقا کو اگر سب سے زیادہ طلب تھی وہ بیماری کی شدت میں بھی اٹھ کر کے آتے تھے جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے. کاش ہماری صفیں بھر جاتی, رسول اللہ کا چمکتا دمکتا چہرہ ہماری مسجدوں کی طرف بھی ہوتا, حضور کی عنایتیں ہماری طرف ہوتی. یہ آخری نماز تھی حضور کی, یہ آخری نماز تھی مغرب کی. اس کے بعد حضور جو حجرے میں گئے واپس تشریف نہ لائے. 13 ربیع الاول کا دن تھا. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی, اتنی زیادہ کہ پانی آپ کے اوپر چھڑکا جاتا سوکھ جاتا تھا, بدن اس طرح گرم تھا. نبیوں کو جو بخار آتا تھا بہت شدت کا, اور وہ بھی سید الانبیاء کو. اسی اسنا میں حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. اچانک دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک خاتون آئی. یہ وہ خاتون تھی جب وہ آتی تھی رسول اللہ بستر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے, کوئی اور نہیں, وہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. آخری وقت حضور کے حجرے میں آئی, دیکھتے ہی حضور کی اس بیماری کو رو پڑتی ہیں, لپٹ گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا, کان میں کچھ کہا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ان کا رونا حضور کو دیکھا نہ گیا. پھر قریب کیا, فاطمہ سنو ایک اور بات کہتا ہوں. کان میں کچھ اور کہا, وہ ہنسنے لگ گئی, مسکرانے لگی. حضرت عائشہ کہتی میں حجرے میں تھی, مجھے بھی پتہ نہیں کیا کہا, انہوں نے کیا سنا. بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا تھا, فاطمہ تم پہلی بار آئی تھی, حضور نے کچھ کہا تو تم رو رہی تھی, پھر کچھ کہا تو ہنس رہی تھی, کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں پہلی بار میرے بابا نے کہا میں دنیا چھوڑ جا رہا ہوں فاطمہ, میں رخصت ہو رہا ہوں. میں نے اتنا سنا تھا برداشت نہ ہوا. اس عظیم بیٹی کو کیسے برداشت ہوگا جس نے 4 سال کے چھوٹے عمر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی مصائب کو دیکھا تھا. پتہ ہے حرم کعبہ میں جب حضور سجدے کے لیے جاتے, اونٹ کی گندی اوجڑیاں مکہ کے کفار حضور کی پیٹھ پر لا کر پھینک دیتے. اس وقت اٹھانے والا کوئی نہیں, یہ ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھانے والی فاطمہ الزہرا ہوتی تھی. وہ اپنے باپ کی پیٹھ سے ان آلائشوں کو نکالتی اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی, ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ رہنے والی. اور حضور بھی جب فاطمہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے اپنی بیٹی کے لیے. وہ فاطمہ کو جب یہ کہہ دیا جائے کہ آج میں جا رہا ہوں, کیا بیت رہی ہوگی. حضور نے کہا رو مت, قریب آؤ. دوسری مرتبہ حضور نے ان کے کان میں کیا کہا, حضرت عائشہ سے وہ کہتی ہے بابا نے میرے یہ کہا تھا فاطمہ غم نہ کر, میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا فاطمہ وہ تم ہوگی. یہ حضور کی بشارت تھی. یہی تو بات ہے کہ حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. 6 مہینے, اور ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا, ہنستے بھی نہیں دیکھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری لمحات ہے, کلیجہ آج بھی منہ کو آ جاتا ہے بیان کرنے کے لیے. وہ 14 صدیوں پہلے کے حالات تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آخری غذا جو حضور کے منہ میں گئی ہے
وہ میں نے مسواک چبا کر کے حضور کو دیا تھا، حضور نے میرا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں رکھ لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا لعاب تھا وہ حضور کے منہ مبارک میں آخری مرتبہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے، نزع کی شدت بہت زیادہ ہے، سکرات کا وقت بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ اور اسی اثنا میں ملک الموت داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ سے حضور نے کہا، عائشہ حجرے کے دروازے پر موت کا فرشتہ آیا، ملک الموت وہ اجازت لے رہا ہے اندر آنے کی، اور آج اس نے مجھ سے اجازت لی ہے، اس کے بعد اب وہ کسی سے اجازت لے کر نہیں آئے گا۔ اس کو اجازت دے دی رسول اللہ نے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دینے کے بعد جو پہلا اس سے سوال کیا، کہا ملک الموت اسرائیل تم میری روح قبض کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں لے جانے کی اجازت لینے آئے، اس سے پہلے یہ بتاؤ یہ نزع اور یہ سکرات کے درد کی جو شدت ہے کیا میری امت پر بھی آئے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، اپنا نام لوگ بھول جاتے ہیں موت کے قریب، کوئی نہیں پہچانتا کسی کو، لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کو، اس وقت پوچھتے ہیں میری امت میری امت، اور امت کا حال یہ ہے کہ بھولی بیٹھی ہوئی۔ اس امت کے سامنے ہزاروں گالیاں دے دی اس رسول کو، امت کے کھڑے ہونے کا وقت کب آئے گا؟ امت کب بیدار ہوگی؟ جس رسول نے ہمیں آخری لمحات میں بھی نہیں فراموش کیا، آج امت مزے لے رہی ہے، مال کے مزے، دولت کے مزے، حسن و جمال کے مزے، حکومت کی لالچ۔ یہ قوم اپنے رسول کو کب سے بھولی بیٹھی ہے۔ عرب کے ظالموں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج دولت سے بہت زیادہ سرفراز کیا ہے، تو یہ نہ بھولو سب کچھ ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا ہے۔ آج کتے بھونک رہے اس رسول کی شان میں، درد ہوتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے۔ میں دعا یہی کرتا تھا رب العالمین کی بارگاہ، مولا کاش ہمارے کان بہرے ہو جاتے، کاش ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی، ہم یہ حالات نہ دیکھتے۔ قسم رب ذوالجلال کی، مولا میری ماں کو کوئی 1000 گالیاں دے دے، میرے باپ کو کوئی 1000 گالیاں دے دے، برداشت ہوگا، ہم انسان ہیں، لیکن ہماری جانوں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے مصطفیٰ کریم سے۔ ان کی گالیاں سنتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اسی ملک میں سنتے ہیں۔ ان ظالم کتوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی تک سخت نہیں ہے، اسی لیے ہم بے قرار ہو کر بے چین ہو کر کبھی یہ چلانے لگ گئے تھے کہ آ جاؤ ظالموں ہم آگ میں کودنے کو بھی تیار ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں تھا کہ ہمارا سینہ جلتا ہے، ہمارے کلیجہ پھٹتا ہے۔ ان کتوں کو کیا خبر کہ ہم اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ رسول یہ کہتے تھے میری امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے، اس لیے ہم پیار کرتے ہیں اس رسول سے۔ ہمارا کوئی مسیحا ہے نہیں یہاں پر، سب چاکلیٹ پکڑانے والے، لالی پاپ دے کر بھیجنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے غموں کو، ہمارے درد کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو آمنہ کا لال ہے، صرف وہ رسول ہے۔ وہ آخری وقت تھا اس رسول کا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں باتیں کرتی ہوئی بیٹھی تھی، ملک الموت آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو قبض کر کے رب العالمین کی طرف وہ لے جانے والے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جملے تھے، الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی، سب سے اچھا دوست اللہ ہے، سب سے اچھا دوست اللہ ہے۔ اور پھر یہ جملے تھے، رب ہب لی امتی، مولا میری امت میری امت۔ پھر زبان خاموش ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، لیکن سر عائشہ صدیقہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سر اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میں نے ہٹایا نہیں۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سامنے کبھی میں نے کسی کی روح جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا، میں تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھی تھی، حضور کافی دیر سے خاموش تھے، میں ہنسانے کی کوشش کرتی، کچھ بولنے کی کوشش کرتی، حضور جواب نہیں دے رہے تھے، خاموش بیٹھی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا، میرے باپ ابو بکر صدیق داخل ہوئے، آئے، کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا حضور کافی دیر سے میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر اقدس پر سلایا، صدیق اکبر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا، چیخ نکل گئی۔ وہ صدیق یار غار ایک لمحہ حضور سے جدا ہونے کو برداشت نہیں کرتے، پیشانی کو چوما اور کہا واللہ یا رسول اللہ لن یجمع اللہ تبارک و تعالی لن یجمع موتین علیک، اے اللہ کے رسول قسم رب ذوالجلال کی، دو موتیں کسی پر اللہ جمع نہیں کرے گا، ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، آپ ہم میں سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر کے جملے سن کر کے میرا دل پھٹ گیا، میں نے پوچھا ابا جان کیا میرے رفیق حیات میرے سرداج نہیں رہے؟ کہا عائشہ اس خبر حقیقت کو تسلیم کر لو، رسول اللہ اب ہمارے درمیان نہیں۔ گھر کے اندر سے آوازیں جیسی آئیں، مسجد نبوی میں جو صحابہ جمع تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسی ابو بکر صدیق بار ہے، صحابہ پوچھنے لگے کیسے حضور، حضور کی طبیعت کیسی ہے، بخار کم ہوا؟ صدیق اکبر منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے۔ ومن افئن مات او قتل انقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، یاد رکھو وہ انتقال کر چکے ہیں، وفات پا چکے، ان کے بعد اگر تم میں سے کوئی پیچھے پھر گیا، ان کا دین چھوڑ دیا تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آیت سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے، حالت ایسی تھی۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ان کو کوئی چونٹی کاٹتا تو بھی پتہ نہیں چلتا، پتھروں کی طرح جمے ایسے میں۔ حضرت عمر تو کہتے میں نہیں مانتا حضور کا انتقال ہوا، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے میرے نبی بھی گئے، میرے نبی گئے واپس آئیں گے۔ اور ان کا اپنا یہ فرط محبت میں تھا، تلوار اٹھا کر مدینے میں گھومتے تھے، خبردار اگر کسی نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میں گردن مار دوں گا، میرے رسول واپس آئیں گے۔ حضرت عمر کو سنبھالا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ اہم نقطہ تھا، یہاں سے باضابطہ اسلام کی تاریخ شروع ہے رسول پاک کے بعد۔ اب جو باغ ڈور سنبھالنی تھی وہ سب سے اہم ذمہ داری تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وفات کی خبر کا یقین کرنا ہی تھا۔ صحابہ نے کر لیا، صحابہ نے کر لیا۔ پیر کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ 2 دن تک صحابہ حضور پر نماز پڑھتے رہے، الگ الگ آ کر کے جماعت جماعت، حضور کے حجرے میں ہی نماز ہوئی۔ صحابہ میں یہ اختلاف تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے، کچھ کہتے مکہ میں، کچھ کہتے بیت المقدس میں۔ پھر ایک حدیث سنائی صحابی نے، کہا حضور نے فرمایا تھا جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہ وہیں دفن ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اس حدیث پر عمل کیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں جہاں حضور کی وفات ہوئی قبر پاک کھودی گئی۔ مدینہ طیبہ کے مشہور قبر کھودنے والے 2 صحابہ تھے، لحد بنائی گئی، ایل شیپ میں جو ہوتی ہے وہ لحد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ قبر یعنی ایک صندوق باکس والی ہوتی ہے اور ایک ایل شیپ میں ایسے سیدھے کھود کر کے نیچے ایک اور کھڈا ہوتا ہے، وہ لحد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی۔ قبر میں اترنے والے صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عباس، یہ صحابہ ہیں۔ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ اب یہ آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارنے کے بعد یہ صحابہ کہتے ہیں اب بھی حضور کے لب ہل رہے تھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ فرماتے صحابی ہم نے کان لگائے، حضور کے لب ہل رہے تھے، اس وقت کان سے آواز یہ آ رہی تھی، زبان سے آواز یہ آ رہی تھی کانوں میں، رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے مولا میری امت کو معاف کر دینا اس لیے کہ مجھے نہیں پہچانتی ہے۔ اس کے بعد حضور کی قبر بند کر دی گئی۔ مجھے آج بھی وہ جملے یاد آتے ہیں، اس رسول نے آخری وقت دعا کی تھی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اے امتیوں میں تم سے پوچھتا ہوں، تم نے اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھایا، اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ درود کی محفلیں کی، کتنی مرتبہ
انگلیوں میں گنوگے. وہ رسول تو ایک رات بھی تمہیں فراموش نہیں کرتے تھے. اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تھا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہاں اسلام کی تاریخ ختم نہیں ہوتی. میرے آقا کے رخصت ہو جانے کے بعد حضور کے ہم غریبوں سے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کی تاریخ ختم نہیں ہوئی. یہاں سے تاریخ اسلام کا باضابطہ پھر سے ایک دور شروع ہوتا ہے خلافت راشدہ کا. خلافت کیسے قائم ہوئی اور خلافت کے اسباب کیسے بنے اور خلافت کو کیسے سنبھالا گیا, انشاءاللہ آگے کی محفلوں میں عرض ہوگا. لیکن جاتے جاتے آج میں اس بھری رکت والی محفل میں جو تاریخ اسلام میں نے عرض کی ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں میرا دل بے قرار ہے. عرض یہی کرتا جاؤں گا یا رسول اللہ یہ بھولی ہوئی امت ہے, یہ آپ کو بھولی ہوئی امت, دور آئی ہوئی امت, دنیا کی چکا چون کو دیکھ کر, دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اس دلدل میں پھنسی ہوئی امت ہے. اور یہاں سے پکار کر پھر کہتی ہے ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تو